اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورۃ یاسین سور مکیہ میں سے ہے، اور جیسا الحمدللہ آپ نے متعدد بار پڑھا ہے کہ جو صورتیں میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب سور مکیہ ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ سور مدنیہ ہیں، چاہے وہ کہیں بھی اتری ہو. جیسے سورۃ والمرسلات ہے وہ مینا میں اتری، جیسے آیت اکمال و اتمام ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وہ عرفات میں اتری. جیسے انا فتحنا لک فتحا مبینا حضور جب صلح حدیبیہ کے بعد واپس جا رہے تھے مدینہ شریف کی طرف راستے میں اتری. سب مدنیہ ہیں چونکہ وہ ہجرت کے بعد اتری. سورۃ یاسین جو ہے یہ سور مکیہ میں، اور اس
اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ متعدد بار بیان کر چکے ہیں کہ سور مکیہ جتنی بھی ہیں ان میں بنیادی مسائل ہیں، ان میں اصول ہیں، اساس ہے، بنیاد ہے۔ باقی جتنے احکام ہیں، حدود ہیں، قصاص ہیں، فرائض ہیں، واجب، سب مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ اور اساس اور بنیادی مسائل جو ہیں وہ صرف 3 ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی توحید۔ اب اس کو علماء نے سمجھانے کے لیے کہ توحید الوہیت کیا ہے اور توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، تو سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ وہ ہے اللہ کی توحید۔ اس کو الہیات بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ الہ۔ تو جب توحید کا بیان ہوگا تو صاف واضح ہے کہ شرک کا رد ہوگا۔ مسئلہ الہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو معنی ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تو معبود جب وہ ہے تو عبادت کی ساری قسمیں اسی کے لیے ہے۔ ایک کھلی سی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن لوگوں نے بلا وجہ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کر دیا۔ ورنہ صاف بات ہے کہ ہر آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں، ایک توحید، ایک رسالت۔ آدمی عالم ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کلمہ تو سب پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں، الہ معنی معبود، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب معبود اللہ کی ذات ہے تو پھر عبادت کی جتنی قسمیں بھی ہوں گی، چاہے عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت مالی ہو، عبادت مشترک بین المال والبدن ہو، سب اللہ کے۔ اب اسی کو آسانی کے ساتھ آپ دیکھ لیا کریں بھی، نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سجود کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ منت ماننا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حج پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ طواف کیا ہے؟ عبادت ہے۔ صفا مروا دوڑنا، تو یہ ساری عبادات کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے۔ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے آمدن، اللہ معاف کرے، اللہ انہیں بھی ہمیں بھی ہدایت دے، کہ انہوں نے ایک تقسیم بنائی اپنی طرف سے کہ جی جو قبر کا سجدہ ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ تو تعظیم ہوتی ہے۔ اللہ کا جو سجدہ ہے یہ تو عبادت ہے، یہ تو کسی غیر کے لیے کرو تو شرک ہے۔ لیکن جو قبر پہ ہم سجدہ کرتے ہیں یا بزرگ کو سجدہ کرتے ہیں یا مرشد کو سجدہ کرتے ہیں یا پیر کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ تو تعظیم ہے ان کی۔ تو یہ محض یاد رکھیں ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کی جو عبادت کرتے ہو اللہ کی تعظیم نہیں ہے، توہین ہے۔ تعظیم ہوگی تو عبادت ہوگی۔ اگر دل میں اللہ کی عظمت ہی نہ ہو تو ہم کیوں جھکیں اس کے آگے؟ آپ نے کبھی اینک کو سجدہ کیا؟ آپ کے دل میں اس کی تعظیم نہیں ہے۔ قبر کو سجدہ کیا چونکہ تعظیم ہے، اور یہی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا یہی تو عبادت ہے۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ توحید، اس کے بعد مسئلہ ہے رسالت۔ اگر توحید پر ایمان ہو اور رسالت پہ ایمان نہ ہو تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ جس طرح توحید پر ایمان ہو اسی طرح محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ، نبوت پہ، ختم نبوت پہ اور تمام انبیاء اور رسولوں کی رسالت پہ ایمان ہو۔ تو اب جو چیزیں ہو گئیں، ایک پہلا مسئلہ ہو گیا توحید اور دوسرا ہو گیا رسالت، کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء والرسل ہیں، افضل الانبیاء والرسل ہیں، امام الانبیاء والرسل ہیں۔ اب ہم نے جب محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو پابند ہو گئے، ہر اس عمل پہ عمل کریں گے جس پہ مہر ہوگی محمد الرسول اللہ۔ ایک موٹی سی بات، ایک اندھے کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، جھگڑے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھی ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور پاک کا، کسی مولوی کا تو پڑھا نہیں، کسی پیر کا تو پڑھا نہیں۔ تو اب ہم ہر عمل میں دیکھیں گے کہ کیا یہ عمل میرے مدنی آقا سے ثابت ہے، آپ کا فعل، آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کا فرمان، یا آپ کے سامنے کسی اور نے کیا اور حضور خاموش رہے تب بھی سنت ہے، کیونکہ اگر غلط ہوتا حضور کبھی خاموش نہ رہے۔ تو بس یہ موٹی سی چیزیں ہیں، دماغ میں بٹھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ بٹھائیں تو بڑے مسئلے ہیں۔ سمجھ میں نکتہ ہے توحید آ تو سکتا ہے، لیکن تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے، ورنہ نکتہ توحید سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اب دیکھیں نا جی، ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنی عشاء پڑھیں گے؟ 4 رکعت۔ مغرب ہم نے پڑھی 3 رکعت، کیوں؟ بھئی مغرب بھی نماز ہے، عشاء بھی نماز ہے، لیکن مغرب میں ہم 3 رکعت پڑھ رہے ہیں اور عشاء میں ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بھی حضور میرے آقا رحمت دو جہاں نے مغرب میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ عشاء میں۔ تو اب اگر کوئی مغرب میں 4 پڑھے اور عشاء میں 3 پڑھے تو معنی یہ ہے کہ مخالف سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سفر میں جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ، اگر ظہر کی نماز 4 رکعتیں ہیں تو کتنی پڑھیں گے؟ 2۔ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، کتنی پڑھیں گے؟ 2۔ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، کتنی پڑھیں گے؟ لیکن مغرب کیوں یہ تقسیم نہیں ہو سکتی؟ کیسے 1.5 کریں؟ 1.5 رکعت معافی ملے اور 1.5 رکعت پڑھیں، 1.5 رکعت کی نماز ہوتی نہیں۔ اچھا، سفر میں فجر کی نماز کتنی پڑھیں گے؟ کیوں وہ بھی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی؟ اسی لیے دماغ میں رکھا کریں کہ اگر 1 رکعت بھی نماز ہوتی تو فجر بھی پھر ہم 1 پڑھتے، لیکن وہ ناقابل تقسیم ہے۔ فجر 2 پڑھیں گے، ظہر 2 پڑھیں گے، عصر 2 پڑھیں گے، مغرب 3 پڑھیں گے، عشاء کیوں؟ اسی طرح پڑھی ہے کس نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اسی کا نام دین ہے۔ اس کے خلاف کوئی کرے گا وہ دین سے نکل گیا۔ یہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ تو ہے نہیں نا۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں یا کسی اور ملک میں مثلا اذان سے پہلے لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بعد درود تاج پڑھتے ہیں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ اگر تو یہ درود و تاج اور صلاۃ و سلام حضور نے پڑھے ہیں، حضور نے حکم دیا، بلال نے پڑھے ہیں، ٹھیک، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اور اگر حضور نے حکم بھی نہیں دیا ہے، بلال نے بھی نہیں پڑھے ہیں، صحابہ نے بھی نہیں پڑھے ہیں، خلفائے راشدین نے بھی نہیں پڑھے ہیں، اہل بیت نے بھی نہیں پڑھے ہیں، تو صاف سمجھ آ گیا کہ بدعت ہے۔ ایک موٹی سی بات ہے، کھلی سی بات ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات؟
یہ تو آپ بڑے آرام سے کسی جھگڑے کے بغیر ان کو صرف یہ کہیں کہ جی حضور کے مؤذن حضرت بلال ہیں، حضور کے مؤذن ابی محذورہ ہیں، حضور کے مؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، یہ تین ہیں جو مؤذن ہیں۔ کسی نے صلاۃ والسلام اذان سے پہلے اذان کے بعد پڑھے ہیں جی ہمیں دکھا دیں، نہیں پڑھے ہیں تو اقرار کریں کہ بدعت ہے، چھوڑ دیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اب اس کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں جناب حضور کا حکم بھی نہیں ہے اور حضرت بلال نے بھی نہیں پڑھے، خلفاء راشدین نے بھی نہیں پڑھے ہیں، لیکن ہے تو درود سلام نا، اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو مگر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر دین اگر مگر کا نام ہوا، محمد مصطفیٰ کا نام تو نہ ہوا۔ اس طرح تو پھر ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی اگر میں نے صفا کے بجائے مروہ سے شروع کر کے 7 چکر پورے کر لیے ہیں تو پھر مگر کیا ہوا؟ چکر ہی پورے کر رہے تھے نا، فاصلہ بھی اتنا ہے، سفر بھی اتنا ہے، صرف میں نے صفا سے شروع نہیں کیا، مروہ سے شروع کر لی، تو پھر مگر کیا ہو گیا؟ مگر یہ ہو گیا کہ تو کافر ہو گیا، اللہ کے رسول کے حکم کا مخالف ہو۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جناب حضور پاک نے تو 3 رکعت وتر پڑھی ہے لیکن میں 6 رکعت پڑھتا ہوں، جی نماز ہے حضرت، نماز تو نماز ہے نا، اللہ کا قرآن ہی پڑھوں گا نا، میں کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا نا، نیکی کا کام ہی کر رہا ہوں نا جی، درود شریف پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تو اگر میں پڑھ لوں تو پھر مگر کیا ہوگا؟ تو اگر مگر دین نہیں ہوتا۔ بس یہ موٹی باتیں دماغ میں رکھ لیں تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ موٹی سی بات ہے کہ بھائی دین اللہ کا ہوگا اور اس میں مہر ہوگی محمد الرسول اللہ کی بات۔ آج اگر کوئی آدمی مثلاً ایک درود شریف لکھتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، محبت کی بات ہے، لاکھ دفعہ حضور کی ثنا لکھے، لیکن وہ درود ایک پیر کا لکھا ہوا ہے اور ایک درود خود میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے، افضل کون سا ہے؟ درود لکھی کس نے لکھا؟ حضور پاک نے۔ درود تاج شریف، درود ہزارہ، بس اتنی سی بات ہے، جھگڑا تو ہے کوئی نہیں۔ اب آپ کی مرضی، آپ وہاں بھی کہتے رہیں، آپ کی مرضی، آپ ہمیں بھی مسلمان سمجھ لیں، ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں کہ دین اللہ کا ہے اور سمجھانے والے محمد مصطفیٰ۔ اگر حضور نے سمجھایا ہے اور طریق محمد یہ ہے تو یہی دین ہے، ورنہ ابو اللہ بھی ہے۔ باقی تم کہو دیکھو جی اچھا کام ہے، تو یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، کافر بھی جو کام کرتے تھے یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بنیادی مسئلے کیا ہے؟ پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ رسالت، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہمارا صرف حضور پہ ایمان نہیں بلکہ جتنے اللہ نے نبی رسول بھیجے سب پہ ہمارا ایمان۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کبھی تفریق نہیں کرتے کہ ایک پیغمبر پہ ایمان لائیں اور ایک پہ ایمان نہ لیں۔ آج عیسائی دنیا، صلیبی دنیا، یہودی دنیا بظاہر لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ، ہم ایک ہو جائیں، وحدت ادیان کے فلسفے سمجھاتے ہیں، اور یہ دین تو سارے ایک ہیں، ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ ایک تمہیں جال میں پھنسانے کا طریقہ ہے۔ ان کو ایک ہی جواب دو کہ بھئی ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، تم محمد مدنی کا کلمہ پڑھ لو، جھگڑا ختم۔ جھگڑا ہم کر رہے ہیں کہ تم کر رہے ہو؟ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، کلیم اللہ ہے،
اولو العزم من الرسل ہے، حضرت عیسیٰ اولو العزم من الرسل ہے، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت من آیات اللہ ہے، اللہ کی نشانی، ہمارا تو ایمان ہے۔ بس تم حضور کا کلمہ پڑھ لو، جھگڑے ختم ہو گئے، ہم مل گئے، دین کٹے ہو گئے۔ اور اگر تم حضور کو نہ مانو تو جھگڑا تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ ورنہ یہی دعوت تو میرے آقا نے بھی دی تھی قرآن پاک میں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نشرک باللہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آ جاؤ، اللہ کے نبی نے دعوت دی، آؤ۔ ہم بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ۔ ہم تو بی بی مریم کو صدیقہ مانتے ہیں، تم بی بی عائشہ کو صدیقہ نہیں مانتے۔ تم کتابیں لکھتے ہو، تم کتابیں لکھواتے ہو، کارٹون بناتے ہو۔ ہم نے تو کبھی بی بی مریم پہ تنقید نہیں کی، نعوذ باللہ۔ بی بی مریم کی شان میں توہین کرنے والے کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ بی بی مریم صدیقہ ہے، بی بی مریم ام عیسیٰ ہے، بی بی مریم او شان والی بی بی ہے جس کے پاس جبریل چل کے آتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، جھگڑا تو تم کر رہے ہو، ہم تو جھگڑا نہیں کر رہے۔ تو بڑی آسانی سے بات ہے، تم ہمارے نبی پاک کو مان لو، جھگڑا ختم ہو گیا۔ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، صحائف ابراہیم اللہ کی کتابیں ہیں، صحائف موسیٰ اللہ کی کتابیں ہیں۔ تم ایمان لے آؤ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم تو قرآن کے خلاف نعوذ باللہ فلمیں بناتے ہو، تم تو قرآن کو حذف کرتے ہو، کبھی آیت جہاد نکالتے ہو، کبھی عورتوں والی آیتیں نکالتے ہو، کبھی نکاح طلاق والی نکالتے ہو، کبھی پردے والی نکالتے ہو۔ تو قرآن کے دشمن تو تم بنے ہوئے، ہم تو دشمن نہیں بنے ہوئے۔ ہاں، اتنا بڑی ذمہ داری، مثلا ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے لیے دلیل دینا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محفوظ ہے، اور اس میں کوئی حرف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تورات واقعی محفوظ ہے تو تم بھی ثابت کر دو، بس کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ انجیل واقعی حضرت عیسیٰ پہ جو اللہ نے اتاری تھی وہی محفوظ ہمارے پاس ہے، اگر تم یہ ثابت کر دو، تم تو کہتے ہو 4 انجیل ہیں، ایک مقوقس ہے، ایک انجیل لوقا ہے، ایک انجیل یوحنا ہے، تم تو خود اکٹھے نہیں ہوتے ہو، تو ہم پر کیوں ناراض ہوتے ہو؟ تم تو کہتے ہو 4 اناجیل ہیں، اچھا وہ لوقا والے کہتے ہیں وہ دوسری 3 غلط ہیں، وہ 3 والے کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں تم سچ بولتے ہو، باقی 4 غلط ہیں، وہ تو بندوں کی لکھی ہوئی ہیں، اللہ کی تو ہے نہیں۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی شاگرد کو کہتے ہیں یاد رہ گئے تھے، کوئی ٹکڑے اس نے لکھ دی تھی۔ جیسے ہندو کہتے ہیں کہ وید جو ہے یہ اللہ کی کتابیں ہیں، بھئی ٹھیک ہے، ثابت کرو، تمہارے پاس کون لے آیا؟ جبریل لے آیا۔ جبریل کس پہ اترا تھا؟ ثابت کر دو، بات ختم ہوگی، جھگڑے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جھگڑا تو جاہل آدمی کرتا ہے، جس کے پلے میں دلائل نہ ہو پھر وہ ڈنڈا ہوتا ہے۔ ہم تو بالکل کھلے دل سے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے تو سیدہ موسیٰ، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام کو دیکھیں، ایک آدمی صرف اسی لیے مسلمان ہوا ہے، اس نے سارا قرآن پڑھا، آپ کی طرح اس نے قرآن طویل لکھنے کے لیے نہیں پڑھا۔ ہمارے مولوی تو قرآن پڑھتے ہیں طویل شریف لکھنے کے لیے کہ چلو روٹی کا بندوبست ہو جائے نا۔ اچھا 200 آدمی کو جو طویل دو تو 10 کو تو اللہ نے شفا دینی ہوتی ہے نا، وہ تو مرید ہو گئے نا۔
باقی جو 190 کو فائدہ نہیں ہوا وہ وہابی ہیں، وہ مولوی مکی کی تقریر سنتے ہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں. بڑا آسان جواب. وہ ہمارے ایک پیر تھے، ہمارے علاقے کے قریب تھے، بہت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. بہرحال بہت بڑے بزرگوں کی اولاد تھے. ایک دفعہ میرے لیے بڑا مہربانی کرتے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے. اب فوت ہو گیا، ان کی اولاد ہے، وہ بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں یوں گیا تو ان کا جو شمس محل تھا نا، بہت بڑا باغ تھا اور بہت بڑا مال تھا. تو ہر آم کے درخت کے نیچے لڑکے بیٹھے ہیں، طویل لکھ رہے ہیں. میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سکول کے لڑکے بلائے ہیں، طویل لکھ رہے ہیں. میں کہا سکول کے لڑکے طویل لکھ رہے ہیں، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وکیل صاحب 2000 طویل روز کا دینا ہمارے ہاتھ نہ ٹوٹ جائے، یہ لکھوا کے اکٹھے کر کے رکھ دیتا ہوں. نکاح کا بھی یہی ہے، طلاق کا بھی یہی ہے، بیماری کا بھی یہی ہے، دشمنی کا بھی یہی ہے، محبت کا بھی ایک ہی طویل ہے، 15 چل رہا ہے سب کام کے لیے. میں کہا یار یہ تو بڑا امرت دھارا طویل ہے، مجھے بھی سکھا دو. سر میں درد ہو تو رگڑ لو، پیٹ میں درد ہو تو پلا دو. ایک ہی طویل ہے جی، وہ طلاق ہو جائے. انہوں نے کہا آپ لے جاؤ. اچھا جی میرا نکاح نہیں ہوگا، تم بھی لے جاؤ. اور جی مقدمے میں مجھے کامیابی ہو جائے، تم بھی لے جاؤ. دوسرا کیا ہوگا؟ صحیح میں آپ کا مرید ہوں، مقدمے میں مجھے کامیاب ہوگا، تم بھی لے. کسی کو تو ہوگی نا. جو سمجھدار افسر ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں ایک افسر تھے، اللہ پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، وہ مدعی مدعا دونوں سے رشوت کے پیسے لے کے رکھ لیتا تھا. 10,000 اس سے بھی لے لیتا تھا، اس سے بھی لے لیتا تھا. کلرک کے پاس بھی محفوظ کر دو، محفوظ ہو گئے. فیصلہ کسی کے حق میں تو ہونا ہے نا. جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا دوسرے کو پیسے واپس کر دیے. دیکھو جی ہم کتنے سچے آدمی ہیں، فیصلہ نہیں کر سکا، اپنے پیسے لے جاؤ. اس کا گھر تو پورا ہو گیا نا. پیر کا گھر تو ہر حال میں پورا ہے. جن آئے چاہے پنجاب والوں کو چاہے سندھ والوں کو. اچھا اور پیروں نے بھی ماشاءاللہ جاگیر تقسیم کی ہوئی ہے. اگر سندھ کے علاقے میں عورت کو جن پکڑے تو ملتان والے پیر علاج کرتے ہیں، اور ملتان والوں کو پکڑیں تو شہباز قلندر والے علاج کرتے ہیں، تاکہ تقسیم ہو جائے نا، دونوں کی گاڑی چلتی رہنا. وہ مقامی پیر مقامی عورت کا علاج نہیں کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ حضور کی امت کو صحیح معنی میں محمد مدنی کا دیوانہ بنا دے اور حضور کے دین پہ چلنے والا بنا دے. تو یاد رکھیں دوسرا مسئلہ ہے کیا؟ رسالت. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت. یہ 3 بنیادی مسئلے ہیں. عربی میں ان کو کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، یا کہتے ہیں الاصول الثلاثہ. 3 بنیادیں، توحید، رسالت اور قیامت. اگر توحید پر ایمان ہے، رسالت پہ ہے، قیامت پہ نہیں ہے تو کافر ہے. کیونکہ یہ بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. قیامت پہ ایمان نہ ہو تو قیامت کی خبر دینے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ. حضور کو کس نے خبر دی؟ اللہ نے. تو گویا نہ نبی پہ ایمان نہ خدا پہ ایمان، تینوں کا منکر ہو گیا. اگر قیامت پہ ایمان ہے تو گویا رسالت پر بھی ایمان، ملائکہ پر بھی ایمان، اللہ پر بھی ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تفصیل لے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آگے حساب ہوگا، نامہ اعمال ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے، اصحاب الشمال ہوں گے. اللہ عدل فرمائیں گے، اپنے فضل سے جنت والوں کو جنت دیں گے، اپنے عدل سے جہنم والوں کو جہنم دیں گے. تو قیامت بھی حق ہے، برزخ بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، سوال و جواب بھی حق ہے، اور میدان محشر بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، اور نامہ اعمال کی تقسیم بھی حق ہے. ان پر بھی ایمان نہ ہو تو پھر بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو لڑکے لڑکیاں آزاد ہیں، عریان ہیں، فیشن ہے، اور غیر لڑکوں کے ساتھ اختلاط ہے، کھیلنا کودنا ہے، بھاگنا دوڑنا ہے. یہ سارا وجہ کیا ہے کہ قیامت پہ ایمان نہیں.
اگر مرنے پہ یقین ہو تو کون ایسی زیادتی کر سکتا ہے؟ اگر یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے اور قبر میں حساب ہوگا، اگر یقین ہو کہ ہم نے میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے، پھر نام اعمال ہوں گے، پھر تقسیم ہوگی، پھر حساب ہوگا، میزان عمل ہوگا، پھر کون اللہ معاف کرے اس طرح بے حیائی کے کام کر سکتا؟ تو تین مسئلے بنیادی مسئلے ہیں، یاد رکھو۔ تو مکی صورتیں جتنی ہوں گی ان میں یہ بنیادی مسئلے ہوں گے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جہاں سورت کے آگے لکھا ہو نا مکیہ 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 مکیہ، سمجھ لیں کہ ان میں بنیادی مسئلے ہیں، اور نماز کے مسئلے ہیں، روزے کے مسئلے ہیں، جہاد کے مسئلے ہیں، قتال کے مسئلے ہیں، اور وراثت کے مسئلے ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں، نکاح ہے، حدود ہے، سب مدنی صورتیں۔ میرے مدنی کی عمر مبارک 63 سال ہے، 40 سال کے بعد نبوت ملی، 13 سال صرف بنیادی مسائل سمجھاتے رہے، اور 10 سال مدنی زندگی میں سارا دین مکمل ہو گیا۔ سورہ مکیہ میں ہے، اور اس میں بھی بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ توحید، اور دوسرا کیا تھا؟ رسالت۔ اس میں وہی اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پہلی بات یہی ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس بات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پہلی سورت پہ اب غور کریں، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ وہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا، جس نے ملائکہ کو اپنا قاصد بنایا، پیغامبر بنایا، رسول بنایا، کہ اللہ کا حکم لے کے اللہ کے پیغمبروں کے پاس آئیں۔ وہاں ملائکہ کا ذکر آ گیا، یہاں نبوت کا ذکر آ گیا۔ وحی لانے والا کون ہے؟ جبریل۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ وضاحت کر دی کہ قرآن لے کے کون آیا ہے، کہا نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ نے فرمایا قرآن اس لے کے اترنے والا کون ہے؟ روح الامین، یعنی حضرت جبریل۔ اور اتارا کہاں ہے؟ علی قلبک، تیرے دل پہ محمد مصطفیٰ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، تاکہ تو پوری دنیا کو ڈرانے والا بن جائے، دنیا کو دعوت دینے والا بن جائے۔ اور یہ بھی بتا دیا بلسان عربی مبین، اور قرآن ہم نے زبان عربی میں اتارا ہے، اور عربی بھی ایسی جو بالکل کھلی ہے۔ تو اب دیکھیں آپس میں صورتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑ رہی ہیں، کہ وہاں بھی ذکر تھا کہ جاعل الملائکۃ رسلا، اور یہاں بھی ذکر ہے انک لمن المرسلین۔ اب اللہ فرماتے ہیں یاسین، یاد رکھو اس سورت کا نام یاسین بھی ہے، اس سورت کا نام عظیمہ بھی ہے، اس سورت کا نام معمہ بھی ہے، اس سورت کا نام قاضیہ بھی ہے، اس سورت کا نام مدافع بھی ہے۔ یعنی جیسے اس کا نام ہے یاسین، اسی کا نام ہے عظیمہ، یہ بڑی شان والی عظمت والی صورت ہے۔ اسی کا نام ہے معمہ کہ یہ عام ہے،
اس کے اندر بہت بڑی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس میں رسالت بھی ہے، توحید بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور ایسا منظر ہے کہ ایسا منظر اور کسی جگہ نہیں۔ اور فرمایا اس کا نام قاضیہ بھی ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل میں بندہ الجھ جائے، اللہ پہ یقین کر کے سورۃ یاسین پڑھے اور دعا کرے، اللہ ہر مشکل سے نجات دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین سے پڑھے۔ اسی طرح بعض روایات اور آثار میں آتا ہے کہ جو بندہ یقین کامل سے صبح کو سورۃ یاسین پڑھے اور رات کو سورۃ یاسین پڑھے، اس کے 24 گھنٹے جو ہے وہ بڑے اطمینان، سکون اور خوشی میں گزر جاتی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، دل کے بغیر وہ چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اللہ کے قرآن کا بھی گویا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے، ورنہ قرآن تو سارا قرآن ہے نا، ہمارے اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جیسے نبی سارے نبی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بعض پہ فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ فرماتی ہے یہ جو رسول ہیں ان کو بعض پہ میں نے فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ، بعض کو تو میں نے شرف کلام بخشا ہے کہ بغیر واسطے کے کلام کیا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کے میں نے درجات بلند کیے ہیں۔ کسی کو اللہ نے خلت کے لیے چن لیا ہے، کسی کو اللہ نے کلام کے لیے چن لیا ہے، کسی کو اللہ نے اپنی رویت کے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن یہ آمنہ والے کی شان ہے کہ وہ حبیب اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یاد رکھیں تو اس سورت کے مبارک کے بارے میں میرے مدنی پاک نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور فرمایا قرآن کا دل کیا ہے؟ سورۃ یاسین ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اقرؤوا علی موتاکم، اپنے مردوں پہ پڑھا کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب مردے مر جائیں تو پھر یاسین پڑھو، یہ معنی نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنایا ہے۔ روٹی کیسے ملے؟ مردے پہ نہ پڑے، کھائیں کہاں سے غریب؟ ہم تو زندوں سے کھاتے ہو نا، مولوی ایسی بنا ہے مردے سے کھاتا ہے، تو ہم کو زندہ بھی نہیں دیتے، اس کو مردے بھی دیتے ہیں۔ بس تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مزے ہی مزے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے استاد سے حضرت سہارم پوری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم، جی نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ماشاءاللہ۔ تو وہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ حضرت مذاق مذاق میں کہا کرتے تھے کہ بھئی مولوی خیر محمد دولت کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے، کہ بس جو مکر کرنا جانتا ہے بس اس کے جناب سر بھی کڑھائی میں ہے، اور سب کچھ جو اس کے پانچوں ہاتھ جو ہیں وہ بھی گھی میں ہے، سر کڑھائی میں، بس ہے دولت مکر سے آتی ہے، ایسے نہیں آتی۔ اب دیکھو نا مثلا الحمدللہ 20 سال سے زیادہ ہو گئے ان طلباء کو پڑھاتے ہوئے، ان کو آپ قسم دے سکتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ مجھے کبھی 20 ریال بھی ہدیہ پیش نہیں کیا ہوگا۔ کوئی ایک دو بے وقوف ہیں کبھی مچھلی کھلا دیتے ہیں، کبھی جو فروٹ بچ جائے منڈی میں وہ لے آتے ہیں، ان کو بھی میں نے کئی دفعہ روکا ہے کہ یار معاف کرو، تکلیف نہ کیا کرو۔ لیکن آج اگر میں ایک شاگرد کا فیصلہ کر لوں نا جی کہ بھی اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ 1 سیکنڈ کی بات ہے، یہ سارے گھر کا مال اٹھا کے صبح آ جائے گا، حضور قبول فرمائے۔ 1 منٹ سے زیادہ بھی نہیں لگے گا، اللہ کا شکر ہے مجھے سارے عمل آتے ہیں، سارے گھر کی جائیداد لے کے آ جائے گا۔
لیکن حرام ہے کھانا، اللہ ہمیں حرام سے بچائے۔ اللہ کے خزانے میں کمی ہو گئی ہے کہ اب ہم مکر کریں اور ہیر پھیر کریں اور لوگوں کو جھوٹے خواب سنائیں۔ نہ ایمان سے سنو، بلا کوئی دنیا پاگل ہو گئی ہے کہ ایک آدمی خواب بیان کرے کہ حضور مجھے خواب میں ملے ہیں، بڑے ناراض تھے، میں نے بڑی منتیں کی، پاؤں پڑا، مشکل سے راضی ہوئے، فرمایا تمہارے ادارے میں آؤں گا لیکن میری ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو گے۔ آگے قوم بیٹھی رو رہی ہے، سبحان اللہ، حضرت دیکھو جی کتنا پہنچے ہوئے ہیں، حضور کی ٹکٹ کا انتظام ان کے ذمہ لگا ہے۔ وہ بھی معراج پہ جب گئے تھے تو ٹکٹ تیرے باپ نے لے کے دی تھی، میرا دوست ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا یار کوئی شرم کرو، جھوٹ کی بھی کچھ حد ہوتی ہے، اور پھر جھوٹ بھی نبی پر، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ اعظم الفریہ، حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹوں کا باپ ہے جو جھوٹے خواب لوگوں کو سنائے۔ اعظم الفریۃ علی اللہ، اور نبی کی ذات پہ جھوٹ بولنا کہ نبی پاک کو ہماری ٹکٹ کی ضرورت پڑ گئی، جس کے لیے ساری کائنات کا نظام تھم جائے، اللہ حکم دے کہ ٹھہر جاؤ، رات اپنی جگہ رک جاؤ، میرے محمد کی سواری گزرنی ہے، جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر انتظار میں کھڑا ہو، تیرے ٹکٹ کے محتاج ہے۔ کوئی کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، ڈر بھی نہیں آتا، بے ادبی کا خوف بھی نہیں آتا کہ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھے اسی بے ادبی میں پکڑ لیا تو میرا کیا جواب ہوگا۔ پیسے کمانے ہیں، قوم ہے جناب دھڑ دھڑ پیسے دیتی ہے، جی حضور کی ٹکٹ لینی ہے، کم از کم فرسٹ کلاس تو ہو، جب چارٹر طیارہ نہ کریں تو ٹکٹ فرسٹ کلاس کا تو لے لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ہمیں محفوظ رکھ، تیرے خزانے غیب میں کیا کمی ہے؟ تمام خزائن السماوات والارض کا مالک کون ہے؟ یاد رکھیں، خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع۔ مولا تمام خزانے تیرے حکم کن کے منتظر ہیں، تو چاہے تو گداؤں کو بادشاہ بنا دے اور چاہے تو بادشاہوں کو گدا بنا، تو چاہے تو جن کا نسب بھی معلوم نہ ہو، باپ بھی معلوم نہ ہو، وہ بہت بڑے اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، اور جو خاندان شاہان کے لوگ ہوں وہ ہوٹلوں میں بیرے بن کے نوکری کر رہے ہیں۔ آج بھی جا کے دیکھ لیں ہندوستان میں، دور مغلیہ کے جو شہزادے ہیں وہ کوئی مشکیدیں اٹھا کے پانی بھیجتا ہے، کوئی ہوٹلوں پہ جھاڑو لگاتا ہے۔ یہ کوئی دور کی بات تو نہیں ہے، آپ ساتھ کا تو ملک ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اقرؤوا علی موتاکم کا معنی یہ نہیں ہے کہ مردوں پہ پڑھو اور مردوں کو بخشواؤ اور ہیلے صدقات کرو اور قرآن اور اس کے کفن پہ قرآن لکھو، یہ سارے بدعات ہیں، یہ سارے منکرات ہیں۔ اگر قرآن کفن پہ لکھنے سے بندہ بخشا جائے پھر نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی اپنے گھر میں بندے گن لے اور کفن لکھوا کے رکھ لے بس، بڑا آسان بزنس ہے۔ 20 آدمی ہوں گے نا، 20 کفن بنوا کے ماشاءاللہ بڑے کاتب سے لکھوا کے رکھ لیں، بس بخشا جائے گا۔ یاد رکھو اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو، کعبے کے خلاف من دفن کرو تو جہنم میں جائے گا۔ اگر مکے مدینے کے دفن ہونے سے جنت ملتی تو پھر جتنے کافر مکے میں مرے ہیں سب جنت میں چلے جاتے، جتنے منافقین مدینے میں مرے ہیں وہ بھی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی عقل کرو۔ اس لیے وَإِقْرَؤُوا مَوْتَاكُمْ کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ محدثین نے فرمایا کہ جیسے قرآن کا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
اللہ فرماتے ہیں جب تم قرات کرو قرآن پاک کی تو اعوذ باللہ تحفظ پڑھو. کیا معنی ہے؟ قرآن پڑھ کے بعد بھی پڑھو نہ، معنی پہلے پڑھو. یہاں بھی اقرؤوا علی موتاکم کا معنی یہ ہے کہ جب مرنے والے کا آخری وقت ہے، نزع ہے، سانس نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن تکلیف میں مبتلا ہے، اگر وہاں سورۃ یاسین پڑھی جائے تو اس کے لیے اللہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اور اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں ہے، ساتھ بیٹھ کے تم آہستہ آہستہ کلمہ پڑھتے رہو، اس کو نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، کہیں وہ بیچارہ موت کی تنگی میں، پریشانی میں، تکلیف میں آ کے نہ کہہ بیٹھے کہ میں نہیں پڑھتا، بلکہ حکم یہ ہے کہ تم پڑھنا شروع کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شور بھی نہ کرو، آہستہ آہستہ آرام سے پڑھو تاکہ اس کو تلقین ہو، اس کو یاد آ جائے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے. اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کا آخری کلام زبان پہ کلمہ ہو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں گیا. پہلی منزل تو آسان ہو گئی نا، جو پہلی آسان ہو گئی تو اگلی بھی انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر. تو اس لیے فرمایا اقرؤوا موتاکم، اقرؤوا یاسین علی موتاکم. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورۃ یاسین ایسی عظمت والی سورت ہے کہ لکل عسر، جس بندے کو جو مشقت ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، سورۃ یاسین پر ایمان و ایقان سے اس کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی ساری مشکلیں حل فرما دیتی ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں بھی سورۃ یاسین کے برکات و ثمرات نصیب فرمائیں.